اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ کچھ طاقتیں رحمانی ہیں، کچھ طاقتیں شیطانی ہیں۔ جب رحمانی طاقتیں یعنی انبیاء اپنا کام شروع کرتے ہیں تو پھر شیطانی طاقتیں، ابلیس کے ایجنٹ ان کے سامنے آتے ہیں۔ کبھی مخالفت سامنے ہوتی ہے، کبھی مخالفت کمر کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہوتا ہے کہ انبیاء پر الزامات بہت لگتے ہیں۔ کسی نبی پر براہ راست بد کرداری کا الزام لگا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے دربار میں فرعون کے سامنے ایک عورت نے کہا کہ میرے پیٹ میں بچہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ کبھی پیغمبر کی بیوی پر الزام لگ جاتا ہے، جس طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین مدینہ نے الزام لگا لیا تھا۔ کبھی اخلاقیات کے الزام ہوتے ہیں اور کبھی پیغمبر الزام ہوتے ہیں اور اس کے عنوان اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے، قیادت کا شوق ہے، ساری باتیں اس لیے کر رہا ہے۔ کبھی نبی پر الزام علمی نوعیت کے ہوتے ہیں، مثلا اہل مکہ نے کہا کہ یہ شاعر ہے، شاعروں والی باتیں کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ الزام بالکل غلط ہے۔ کبھی انہوں نے کہا یہ مجنون ہے، اس پر یہ پاگل ہو گیا ہے، دماغ الیاذ باللہ کام نہیں کر رہا، تب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا غلط ہے، میرا پیغمبر تو عقل مند ہے، بالکل جنون نہیں ہے۔ اس طرح مختلف قسم کے الزامات لگتے ہیں۔ یہاں اس الزام پر میں عموماً وضاحت کیا کرتا ہوں کہ یہ الزام ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ الزام شاعری والا کیسے تھا۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ ہم نے پیغمبر کو شاعری سکھائی ہے، نہ ہی شاعری ان کی شان کے لائق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھتے بھی نہیں تھے، تو پھر کیسے کہا یہ شاعر ہے؟ شاعر تو تب کہیں نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر فرماتے ہوں، تو وہ کہہ دیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشعار فرمائے نہیں ہیں تو یہ الزام کیسا کہ یہ شاعر ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھیں، یہ ہمیں اس لیے بات نہیں سمجھ آتی کہ ہم شعر کا معنی نہیں سمجھتے۔ ایک ہے شعر کا معنی عرفی، ایک ہے شعر کا معنی لغوی۔ لغت میں شعر کا معنی ہوتا ہے، لغت سے مراد اہل عرب کے ہاں شعر کا معنی ہوتا ہے خیالی کلام، فرضی کلام، جس کا خارج میں کوئی وجود نہ ہو۔ شعراء عموماً ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، شعراء اپنے محبوب کی ایسی تشبیہات پیش کرتے ہیں کہ جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو شعر کا مطلب ہوتا ہے خیالی باتیں، فرضی باتیں، یہ معنی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ روح جسم کا تعلق ہوگا، پھر قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، پھر ایسا عذاب ہوگا۔ کہتی یہ فرضی باتیں ہیں، یہ شعر ہے، یہ فرضی باتیں ہیں، ان کے خارج میں کوئی وجود نہیں، خیالی باتیں، یہ معنی تھا شعر کا۔ اس لیے جو منطق کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ منطق میں دلائل کی ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں دلائل شعریہ۔ دلائل شعریہ کا معنی ہوتا ہے کہ یہ فرضی دلائل ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہم نے سمجھا کہ شعر کا معنی ہے مقفع اور مسجع کلام، تو حضور پاک تو مقفع کلام نہیں فرماتے، تو شاعر کیسے کہا؟ تو شعر کا لغوی معنی خیالی گفتگو ہے، فرضی باتیں، اور عرفی معنی اس کا مقفع اور مسجع کلام ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جب بھی شعر بولا جاتا ہے تو اس سے عرفی معنی مراد ہوتا ہے، اور ان کے ہاں شعر کا معنی ہوتا ہے فرضی باتیں، اس لیے کہتے ہیں یہ شاعر ہے، فرضی باتیں کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وما هو بقول شاعر، یہ فرضی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں بالکل۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ خیر، الزامات لگتے تھے۔ جو عالم نبی کا وارث ہے اور سچا وارث ہے، اس کو ذہنی طور پر الزامات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مجھ پر الزام لگنے ہیں، ذہنی طور پر تیار رہے، اور میں نے الزامات سے گزرنا ہے۔ تو پھر جواب ایسے ہی دینا ہے جیسے نبی پاک دیتے تھے، ادفع باللتی ہی احسن، مناسب طریقے سے جواب دو، غیر مناسب طریقے سے جواب نہ دو۔ ایک وقت آتا ہے کہ الزام اپنا وجود ختم کر دیتے ہیں اور کام کرنے والا میدان کے اندر ہوتا ہے۔